فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عدمہ ثم الصلاة والسلام على رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات اللہم صل علی محمد۔ حضرت میر انیس آل اللہ مقامہ نے صحیح بارے دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد۔ حضرت میر انیس آل اللہ مقامہ شاعری کا بہت بڑا نام ہے اور بہت مرثیے کا ہے، مرثیہ کو شاعر ہیں۔ مرثیے سے پہلے حضرت میر انیس سلام کہا کرتے تھے اور سلام سے پہلے غزل کہا کرتے تھے، غزل کہا کرتے تھے۔ تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ بیٹا اس غزل کو اب سلام کہو، بیٹا اس غزل کو اب سلام کہو۔ تو سلام دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو سلام وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے ذکر اب عبداللہ الحسین میں، ایک سلام وہ ہوتا ہے جو خیر آباد کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اب سلام کہو، اس کو سلامتی سے ختم کرو۔ تو حضرت میر انیس نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ بابا جان یہ چاہ رہے ہیں کہ غزل نہ کہو، امام حسین کا سلام کہو۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا۔ تو انہوں نے سلام کہنا شروع کیا۔ اچھا، اب جب پہلا سلام لکھنے کے لیے بیٹھے، دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر شاعر امام حسین کے اوپر لکھنا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ممکن ہے۔ تو پہلا سلام جو لکھنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے ایک مسدس لکھا۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصروں کے بند کو، ایک مسدس لکھا۔ کیا لکھا؟ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ امم یعنی امتوں کا جو بادشاہ ہے نا، حسین ابن علی کی طرف اشارہ ہے۔ جو شہنشاہ امم ہے نا، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، جو امتوں کا بادشاہ ہے حسین ابن علی، اس کی توصیف اور مدح سرائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مصرے کا مطلب حل کرتے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آخری مصرے پر آپ سب بولیے گا، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، حسین ابن علی کی مدح سرائی، حسین ابن علی کی بارگاہ میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر ورق ہے، سجدے میں قلم ہے۔ زانوں پہ سر ورق ہے، سجدے میں قلم ہے راہ یہ باریک کے لغزش میں قدم ہے۔ بڑی باریک راہ ہے حسین ابن علی، آپ کی خاطر میں کیا لکھوں؟ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں گا تو گلو و قصر کو چھونے لگوں گا، اگر تھوڑا گھٹ جاؤں گا تو قصر مقصر ہو جاؤں گا۔ ہے راہ یہ باریک کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت مدد ہے، اے خدا زبردست کے دست،
اے علی ابن ابی طالب، اے خدائے زبردست کے ید، اے علی ابن ابی طالب ید اللہ ہے نا، اے دست زبردست خدا، وقت مدد ہے، آنے سے نہ تباہ و افتاد سے ہوگا۔ اے حسین ابن علی، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے شاعری آتی ہوگی تو وہی مسئلہ حل ہوگا، آنے سے نہ تباہ و افتاد سے ہوگا، یہ مرحلت آپ کی امداد سے ہوگا۔ یا علی، یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا۔ حسین جب تک نہ چاہیں کوئی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، حسین کی بارگاہ میں کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ حسین نہ چاہے۔ بزرگ گرامی، جو موضوع میں نے 9 دن کے لیے 10 دن کے لیے منتخب کیا، فضائل ائمہ اطہار اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ امام کون ہیں؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ پہلی صفت امام کی کیا ہوتی ہے؟ امام ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ امام یہ نہیں کہتا کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، بھائی امام یہ نہیں کہے گا کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو چونکہ وہ پروردگار سے منسلک ہوتا ہے، اس لیے ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور امام وہ ہوتا ہے جو فعل خیر کیا کرتا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنا انشاءاللہ آگے چل کے مجلس میں، ابھی ترجمے کی حد تک میں پیش کر رہا ہوں، آگے چل کے مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے، نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، امام وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام وہ ہوتا ہے جو پرانا عبادت گزار ہوتا ہے۔ بھائی 14 سال جو مشرک رہا ہو اس کو امام نہ بنا دیا جائے۔ بھائی جو 14 سال مشرک رہا ہو، حسین ابن علی کا معاملہ کیا ہے؟ آج کچھ امام حسین پہ شب جمعہ، اس لیے امام حسین کا تذکرہ ضروری ہے۔ حسین ابن علی نے ابتدا میں اپنی حیات طیبہ کے ظاہری دن میں، جو پہلا دن تھا مولا کا، عرش کے مجرم کو بخشا۔ حیات طیبہ کے ظاہری پہلے دن میں عرش کے مجرم کو بخشا۔ کیا معاملہ تھا فطرس کا؟ فطرس کو اللہ نے عبادت کے طفیل اتنے خوبصورت بالوں پر دیے تھے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے بالوں پر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ نے اس کے بالوں پر جلا دیے۔ 70,000 سال ایک گھاٹی میں پڑا رہا، یہاں تک کہ حسین ابن علی کی ولادت ہوئی تو ملائکہ جوق در جوق آسمان سے اتر کر زمین پر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو روک کے پوچھا، اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے؟ اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے؟ اتنے فرشتے اتر رہے ہیں زمین پر کہ قیامت تو نہیں آئی ہے، لیکن آخری رسول کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے چلو، میرے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، شاید آخری رسول کو مجھ پر رحم آ جائے، اپنے نواسے کے صدقے مجھے رہائی دلوا دے اور میرے بالوں پر دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے۔ کہا چلو ایک مرتبہ۔ چھٹے امام کہتے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب 70,000 ملائکہ نے، تمام کے تمام ملائکہ نے ایک کے بعد ایک کر کے رسول کے ہاتھوں کا مصافحہ لے لیا اور رسول کو مبارکباد دے دی، تو اب جبرائیل ڈر رہے تھے کہ ایک وہ فرشتہ جو ہمارے درمیان خدا کا عذاب شدہ فرشتہ ہے،
اس کو کیسے پیش کریں؟ لہٰذا جبرائیل نے بالکل جاتے ہوئے جب جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہیں تو ایک فرشتہ رہ گیا ہے، مبارکباد بھی دینا چاہتا ہے، کچھ کہنا بھی چاہتا ہے، کا پیش کیا جائے۔ فطرس کو لایا گیا۔ فطرس کا وہی تھا مسئلہ، اس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اس نے رسول اللہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور اس کے بعد کہا ایسا کرو فطرس، دن بہت بڑا ہے، حسین کی ولادت ہوئی اور اللہ نہ بخشے، فطرس ایسا کرو حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ، فطرس ایسا کرو حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ۔ تو ایک مرتبہ توجہ اس جانب رکھیے گا، ایک مرتبہ فطرس حسین ابن علی کے قریب گئے اور حسین سے مس نہیں ہوئے، توجہ اس جانب رکھیے گا، فطرس حسین ابن علی کے قریب گئے اور اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا، حسین سے مس نہیں کیا، حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا۔ توجہ رکھیے گا اس جانب، کیا مسئلہ ہے؟ غلطی یہ ہے کہ فطرس نے کہا مم مثلی، اللہ نے بالوں پر لے لیے ہیں، مجھ جیسا کون؟ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور آ جائے نا، اللہ کے نزدیک وہ شخص حقیر ہو جاتا۔ فطرس کا جرم ہے مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ جیسے ہی حسین ابن علی کے جھولے کے قریب گئے نا، دوبارہ بالوں پر آ گئے، حسین کے صدقے مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک مرتبہ بزم رسالت سے یہ کہتے ہوئے نکلا مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ اب اللہ نے بالوں پر نہیں لیے، بھائی پہلے دلیل نہیں تھی، اب حسین ابن علی دلیل بن چکے ہیں۔ بھائی پہلے دلیل نہیں تھی نا، پہلے دلیل نہیں تھی اور اپنے آپ پر اترا رہے تھے، جسے حسین کے جھولے نے بخشا ہو۔ اب آپ تصور کیجئے، جب حسین کا جھولا فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو وہ زری کے جس میں حسین 1400 برس سے آرام پذیر ہیں، اگر وہاں سے شفا مل جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ بھائی اگر زری سے کسی کو شفا مل جائے کیا تعجب کی بات ہے؟ دوسرا فرشتہ، یہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، دوسرا فرشتہ دردائیل کا بھی یہی مسئلہ تھا، اس نے اپنے آپ پر ناز کیا تھا، اپنے آپ پہ غرور کیا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے بہت بہترین بالوں پر دیے ہیں۔ دردائیل کو بھی جبرائیل نے پیش کیا ولادت حسین ابن علی کے وقت، دردائیل کو پیش کیا، رسول اللہ نے کہا حسین سے مس کر لو۔ فطرس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جھولے سے مس کر لو۔ دردائیل کو کہا حسین کے جھولے سے حسین سے مس کر لو۔ معلوم ہوا حسین بھی شفا دیتے ہیں، حسین کا جھولا بھی شفا دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے زری سے شفا نہیں ملتی، صرف حسین سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے۔ اور حسین ابن علی تو کیا، قرآن نے وسیلے کے اوپر دلیل قائم کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اور اللہ کی راہ میں وسیلے تلاش کرو۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہوا وسیلے بنائے رکھے ہیں اللہ نے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ یا علی، بھئی اللہ نے وسیلے بنائے رکھے ہیں۔ تو حیات طیبہ کے پہلے دن حسین نے عرش کے مجرم کو بخشا، حیات طیبہ کے آخری دن فرش کے مجرم کو بخشا، بھئی حور کو بخشا نہیں بخشا۔ اب میں مثال دوں گا آپ کو، توجہ رکھیے گا، مثال بڑی مختلف ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین بن علی کی وسعت کیا ہے۔ مثال کے طور پر لاہور میں کوئی قتل ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے میں ایک مثال دے رہا ہوں، لاہور میں کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کا مقدمہ کراچی کی عدالت میں نہیں چلے گا۔ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے،
اس کا مقدمہ لندن کی عدالت میں نہیں چلے گا بھائی. جس کی جہاں حدود ختم ہو جائیں گی وہاں تک معاملہ رہے گا. اس کے بعد حدود تھانے والا بھی تو یہی بولتا ہے نا میری حدود یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اگلے تھانے سے رابطہ کرو. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی جب عرش کے مجرم کو بخش رہے ہیں اور آخری دن فرش کے مجرم کو بخش رہے ہیں تو عرش کا مالک بھی حسین ہے, فرش کا مالک بھی حسین ہے. یا علی یا علی. بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا. بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا. مایوس تو حسین نے اس کو بھی نہ کیا, بیعت نہ کی, حسین نے سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. بھائی اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا, حسین نے سر دیا نہیں دیا. تو عزیزان گرامی اب میں آ جاتا ہوں یہدون بامرنا. امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. کیا معاملہ تھا امام کا؟ یہدون بامرنا کی منزل پر ہیں, کس انداز سے ہدایت کر رہے ہیں؟ مالک ابن اشتر. مالک اشتر آپ کے ذہن میں موجود ہے؟ کیا جلالت کی کیفیت ہے مالک اشتر کی. صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا مالک اشتر کے بارے میں, اور پھر انشاءاللہ جو اصل ہدف بیان کرنا ہے, جو میرا موضوع ہے, اس کے اوپر گفتگو کروں گا. مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں, کسی نے مالک اشتر کے اوپر تھوکا, بدتمیزی کی اور تھوکا, اور مالک اشتر گزر گئے. کون ہے؟ علی ابن ابی طالب, جسے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس مالک اشتر کو علی ابن ابی طالب تنہا ہزاروں کا سپہ سالار بناتے ہیں, اس مالک اشتر کی بہادری کیا ہوگی؟ اس کے اوپر کسی نے تھوکا, ان کے اوپر کسی نے تھوکا, مالک اشتر گزر گئے. اب بدتمیزی کی. اچھا وہ نہیں جانتا تھا کہ مالک اشتر ہے. آپ کردار دیکھیے گا مالک اشتر کا. ایک شخص اس کو راستے میں ملا, جب دوسرے نے دیکھا نا جب کہ اس شخص نے مالک اشتر کے اوپر تھوکا, اس نے کہا جانتے ہو کس کے اوپر تھوکا؟ کہا کس کے اوپر؟ کہ علی ابن ابی طالب کی فوج کا جرنیل ہے مالک اشتر, چاہتا تو تم کو یہی تیتیب کر دیتا. لرزہ طاری ہو گیا, پیچھے پیچھے گیا ڈھونڈنے کے لیے مالک اشتر کو. دیکھا مالک نے گھوڑا ایک مسجد کے باہر باندھا ہوا ہے, مسجد کوفہ کے باہر باندھا ہوا ہے. انتظار کرنے لگا, مالک آئے تو معافی مانگو. مالک اشتر باہر آئے, کہا مالک اشتر معاف کر دیجئے, میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ کو حقیر سمجھا, مجھے معلوم نہیں تھا آپ علی ابن ابی طالب کے بہت بہترین صحابی ہیں, اور آپ کا اتنا روب ہے کہ دشمن آپ سے لرزہ کھاتا ہے, مجھے معاف کر دیجئے. جانتے ہیں مالک ابن اشتر کا کمال کیا تھا؟ مالک اشتر نے کہا خدا کی قسم میں تجھے اسی وقت معاف کر چکا تھا, بلکہ مسجد تو جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا, وہ 2 رکعت نماز تیرے معافی کے لیے پڑھ کے آ رہا ہوں. 2 رکعت نماز تیری معافی کے لیے پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ مالک اشتر. اب جو میں یہدون بامرنا کی منزل پر سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا. امام کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے امر سے ہدایت کرے. اب سمجھیے گا اس بات کو. ایک مرتبہ مالک اشتر ہے, جنگ صفین ہے. جنگ صفین میں معلوم ہے آپ کو, ایک طرف حاکم شام تھا, ایک طرف مولا کائنات تھے. مالک اچھا بڑی 17 مہینے یہ جنگ چلی ہے, بڑی گھمسان کی جنگ, راتوں میں جنگ ہوا کرتی تھی, کبھی دن میں جنگ ہوا کرتی تھی. بہرحال ایک رات تو ایسی تھی کہ جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے, جس میں گویا کہ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بھیڑیے لڑتے وقت آپس میں آواز نکالتے ہیں, ایسی آواز آ رہی تھی. تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھی. ایسے میں مالک اشتر جب خیمے میں داخل ہوئے نا, تو علی ابن ابی طالب کا طریقہ کار یہ تھا. علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ جب بھی کسی کا سر قلم کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر, اور سر تن سے جدا کر دیا کرتے تھے. ایک رات میں صفین کی ایک رات میں 17 مہینے چلی ہے, صفین کی ایک رات میں علی ابن ابی طالب نے 532 سروں کو تن سے جدا کیا اور 532 مرتبہ اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا.
532 مرتبہ جب اللہ اکبر کہا نا، اچھا مالک بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، مالک گنتے جا رہے تھے اللہ اکبر کو، لڑتے بھی جا رہے تھے. جیسے ہی علی داخل ہوئے نا اور مالک داخل ہوئے، مالک نے مارے تھے 531، علی نے مارے تھے 532. ایک رات کا واقعہ بتا رہا ہوں. علی نے مارے 532، مالک نے مارے 531. ایک مرتبہ مالک فخر سے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہنے لگے یا علی آج تقریباً برابر رہے. امام نے کہا نہیں مالک نہیں، برابر نہیں رہے. اس نے کہا کیوں؟ مولا تقریباً ایک کا ہی تو فرق ہے، اس کے علاوہ فرق کیا ہے؟ امام نے کہا مالک تم ظاہری کفر کو دیکھ رہے تھے، میں نسل کے کفر کو دیکھ رہا تھا. اگر نسل میں ایک بھی مومن ہو رہا تھا اسی لمحے چھوڑ رہا تھا. میری تلوار نسب شناس ہے بھائی، نسل میں ایک بھی مومن تھا نا تو چھوڑ رہا تھا. تم ظاہری کفر کو دیکھ رہے تھے. یہ علی ابن ابی طالب کی طاقت ہے. امام وہ ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہے، اور وہی جو لیلۃ الحریر میں اس انداز سے لڑ رہا ہے، اس انداز سے مولا کائنات لڑ رہے ہیں کہ ان کی بہادری کا تمغہ ہر ایک علی ابن ابی طالب کا نام لے رہا ہے. وہی جب نماز کا وقت آ رہا ہے تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. وہی عبادت. کسی نے پوچھا یا علی اتنی خمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ بتاؤ کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اسلام بچانے کے لیے. کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. اسلام بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا؟ اور اگر یہ نہیں کرنا تو پھر جنگ کس بات کی؟ وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. بزرگ گرامی اپنی زندگیوں میں نماز کو شامل کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ نہ ہو، لیکن بشری تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. یقیناً ہم اس مرحلے پر نہیں ہیں ایمان کے، لیکن بہرحال نماز کی عادت ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ مومن ہے، ورنہ فرق کیا رہ گیا؟ باقی افراد بھی یقین جانیے، آپ یقین جانیے اس بات کو. ہمارے استاد محترم ایک بات کہا کرتے تھے، وہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے تھے شیطان نے بڑا اچھا کام کیا. کیا کام کیا شیطان نے؟ خوب توجہ سے سنیے گا. شیطان نے بڑا اچھا کام کیا. جو عقیدے کا صحیح تھا اس سے عمل کو لے لیا. بھئی جو عقیدے کا صحیح تھا نا اس سے عمل کو لے لیا، اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا نا اس کو عمل پہ لگا دیا. شیطان نے دونوں طرف کام کر دیا. بھائی وہ عقیدہ ٹھیک کر لیں تو عمل کے تو نمبر پورے ہیں ان کے. حضرت گرامی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوں اور حسین ابن علی کی کہ کسی ایک صحابی کی طرح بھی آپ بننے کی کوشش. میں نہیں کہہ رہا حسین ابن علی کے صحابیوں جیسے ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا. مولا رضا کی حدیث ہے، مولا رضا فرماتے ہیں، بہت طویل حدیث ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا. مولا رضا کی حدیث ہے، کہتے ہیں اگر تجھے وہ ثواب چاہیے یا اپنے شبیب، اے پسر شبیب، اگر وہ ثواب چاہیے مثل لمن استشہد مع الحسین، جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اگر ان جیسا ثواب چاہیے شہدائے کربلا کا آپ کو، مجھے اگر وہ ثواب چاہیے جو شہدائے کربلا کو ملا، وہ ثواب چاہیے تو کیا کہا کر؟ متا ما ذکرتا، جب بھی ذکر آ جائے حسین ابن علی کا، جب بھی تو حسین ابن علی کو یاد کرے، ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کر، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش حسین ابن علی میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بلند درجے پر ہوتا. کلی ایک جملہ حسین ابن علی کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ شامل ہونے والوں کا ثواب دلوا سکتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے. امام اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہوتا ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام، دین اسلام، اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج وولایتنا اہل البیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہم اہل بیت کی ولایت، یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ پھر امام کہنے لگے لیکن ان 5 کو برابر مت سمجھ لینا۔ اس نے کہا کیوں مولا؟ بھائی بنیاد تو برابر ہوتی ہے نا، ایک عمارت اگر کھڑی ہو کسی چیز پر، پلرز پہ کھڑی ہو، 5 پلرز پہ کھڑی ہو تو 5 برابر ہوں گے، کوئی ایک بڑا تو نہیں ہوگا۔ کہا کہ مولا یہ 5 برابر نہیں ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت اہل بیت۔ امام کہنے لگے نہیں 5 برابر نہیں ہے، 4 ایک طرف، ہم اہل بیت کی ولایت ایک طرف۔ کہا کیوں مولا؟ امام کہنے لگے نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، جب سفر کرو گے تو 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ روزہ سفر میں معاف ہو جایا کرتا ہے، سفر کرو تو روزہ چھوڑ دیا کرو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر نہیں ہوتی، اگر نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ مت دینا۔ حج صاحب استطاعت پر نہیں ہوتا، مال نہ ہو تو حج واجب نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اہل بیت کی ولایت کا معاملہ یہ نہیں ہے، سفر میں ہو تب بھی ولایت ہے، حضر میں ہو تب بھی ولایت ہے، سب جوانی میں ہو تب بھی ولایت ہے، بڑھاپا ہو تب بھی ولایت ہے، وطن میں ہو تب بھی ولایت ہے۔ ولایت کسی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی، یا پوری لے لو یا پوری چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، کسی نے آخری پیش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ، آج کے لیے اس قدر زحمت دینا مناسب نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک آخری روایت پیش کر رہا ہوں طبقات الحنابلہ سے۔ امام احمد ابن حنبل حنبلی فرقے کے مالک ہیں، ترکی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے حنبلی فرقہ۔ امام احمد ابن حنبل، کسی نے ان سے سوال کیا، کہا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جنت علی بانٹیں گے، جنت اور جہنم علی بانٹیں گے، شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ پوچھ کس سے رہے امام احمد ابن حنبل سے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ امام احمد ابن حنبل کتاب کا حوالہ دیا میں نے، طبقات الحنابلہ۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات بالکل صحیح کہتے ہیں، جنت علی بانٹیں گے، جہنم علی بانٹیں گے۔ کہا کیسے صحیح کہتے ہیں؟ کہ رسول کی حدیث نہیں سنی؟ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق محبت نہیں رکھے گا، لیکن اس میں جنت جہنم کا کیا تذکرہ؟ کہ یہ بتا این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کہ فی الجنہ، جنت میں ہوگا۔ کہ این المنافق، کہ منافق کہاں ہوگا؟ کہ فی النار، جہنم میں ہوگا۔ کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا اور مومن ہوگا جنت میں، اور منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا اور منافق ہوگا جہنم میں۔ تو یہ علی ہی تو ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بھائی علی ہی تو ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا کی حدیث ہے، نہج البلاغہ ضرور پڑھیے اور دیکھیے، اگر آپ کا یہ شکوہ ہے کہ نہج البلاغہ، مثال دے رہا ہوں میں، مجھے نہیں معلوم امام برگاہ کا اور یہاں کا کیا انتظام ہے، کہ اگر مسجد میں نہج البلاغہ موجود نہیں ہے، موبائل اپلیکیشن میں 1000 چیزیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی، ایک نہج البلاغہ اردو میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے والی۔ دیکھیے جیسے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلے ہی سورہ بقرہ نہیں پڑھا دیا جاتا، یہ سورہ بقرہ 2.5 پارے پر ہے تو کوفت ہو جاتی ہے انسان کو، آخری سے پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سورے، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر پیغامات ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے، نہج البلاغہ میں ابتدا میں خطبے ہیں، بیچ میں مولا نے خطوط لکھے ہیں، ایک ہاتھ خط میں انشاءاللہ پیش کروں گا مولا کا، اور آخری میں ہے کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے کلمات جو مولا کے جملے ہیں، پوری دنیا سموئی ہوئی ہے، پوری دنیا سمیٹ لی ہے مولا نے۔ ایسے تجربے کے جملے ہیں جو آپ کی 60 سال کی 70 سال کی زندگی کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، مولا نے ایک جملے میں بنا دیے۔ تو آخری سے نہج البلاغہ کو پڑھیے کلمات قصار سے،
شارٹ میسیجز. اس میں ایک کلمہ ہے مولا کا، ایک جملہ ہے، ایک فرمان ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی تلوار ماروں اور مومن کی ناک کو کاٹ دوں کہ وہ مومن مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور منافق کے آگے پوری کائنات ڈھیر کر دوں، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي، کہ تو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے، مَا أَحَبَّنِي، تو منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس لیے کہ رسول اللہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا مَا يُبْغِضُكَ الْمُؤْمِنُ وَمَا يُحِبُّكَ الْمُنَافِقُ، اے علی کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا. یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہے، اور اس انداز سے ہدایت کر رہی ہیں اہل بیت اطہار کی ذات کہ ایک جملے کے اندر حر کو واپس پلٹانے کا اسباب پیدا کر دیے. ایک جملے کے اندر حر کو واپس پلٹانے کے اسباب پیدا کر دیے. کیا کہا حر سے؟ ثقلت کا امک یا حر، حر تو نے جو لگام فرس میں ہاتھ ڈالا ہے نا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیا مطلب؟ یعنی تو مر جائے. عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ کسی کو بات کرنی ہو، بدتمیزی سے کسی کا اچھے طریقے سے جواب دینا ہو تو اس کو یہ جملہ کہا کرتے تھے. حر نے فوراً کہا مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا. حسین کو معلوم تھا کہ یہ جملہ بہت دور لے جائے گا. حسین کو معلوم تھا شب عاشور، حر نے یہی تو کہا عمر سعد سے کل واقعی جنگ ہوگی، ادھر فاطمہ کا لال ہے. عمر سعد نے جواب دیا کل سر کٹ کٹ کے گریں گے، کل لاشوں کو پامال کیا جائے گا، کل خیموں کو لوٹا جائے گا. حر ٹہلنے لگے. کہا حر کیوں پریشان ہے؟ میں حر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، جناب سکینہ کے مصائب پڑھوں گا، لیکن ربط مصائب کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. حر کیوں پریشان ہو؟ میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا ہوں، تم ڈر رہے ہو. وہ 72 ہیں، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 72 سے ڈر رہے ہو؟ کہا میں 72 سے نہیں ڈر رہا، میں حسین کی ماں سے بڑا ڈرتا ہوں. مجھے ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے. ہمارے یہاں کراچی میں 13 صفر کو شہادت جناب سکینہ منائی جاتی ہے. روایت 13 صفر کی بھی ہے، 11 صفر کی بھی ہے. بہرحال میں انشاءاللہ تفصیلی مسائل تو 13 صفر کو پیش کروں گا، لیکن آج جو میں مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں نا جناب سکینہ کے، سنیں گے بڑا گریہ کریں گے. جب گھوڑا آیا نا، حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی، گھوڑا آیا، ذوالجناح آیا. سکینہ نے ایک سوال کیا، هل سقیا بھی ام قتل عطشانا، اے بابا کے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کے مارا یا پیاسا مار دیا؟ ذوالجناح نے سر کو جھکایا. سکینہ سمجھ گئی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، شام غریبہ آپ سن چکے ہیں یقیناً، لیکن ایک روایت جو جناب سکینہ سے مربوط ہے وہ میں ہدیہ کروں گا جناب سکینہ کو. ایک مرتبہ خیموں کو لوٹنے کی باری آئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص بڑی دیر سے، یزیدی لشکر میں سے ایک شخص بڑی دیر کے بعد آیا.
اس نے دیکھا ارے سید سجاد کا بستر بھی لوٹا جا چکا ہے، ارے خیمے بھی خیموں کی کیا قیمت ہوتی ہے، ارے خیمے بھی لوٹے جا چکے ہیں، ارے علی اصغر کا جھولا بھی لوٹا جا چکا ہے، میرے لیے کیا بچا؟ ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی کے کانوں کے اوپر نظر پڑی، سکینہ کے کانوں پہ نظر پڑی، چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے. آپ تصور کیجئے گا، بچوں والے تصور کیجئے گا، کیا گوشوارے بہت مہنگے پہنائے ہوں گے حسین نے اپنی لاڈلی کو؟ چھوٹے چھوٹے گوشوارے، 3.5 سال کی بچی. ایک مرتبہ وہ بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا نا، رات کا اندھیرا، ہاتھ میں اس کے چراغ ہے، جیسے ہی آگے بڑھا نا، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اس نے کہا میں تجھے ہاتھ لگاؤں گا، میری نظر ان گوشواروں پر ہے. اب سکینہ پیاسی بھی تھی، سکینہ بھوکی بھی تھی. اس جناب سکینہ نے کہا ہاں میں تجھے گوشوارے اتار کے دیتی ہوں، لیکن کچھ دیر رک جا. اس نے صبر نہ کیا، اسے ڈر تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور آ جائے گا. وہ گھوڑے سے اترا، اب سکینہ کو دبوچ لیا اور اتنا مارا، بچی نڈھال ہو گئی. زور زور سے تماچے مارے، اتنے زور کے تماچے مارے، بچی نڈھال ہو گئی. جب بچی نڈھال ہو گئی نا، تو اب حمید کہتا ہے میں یہ سوچنے لگا اب شاید یہ گوشوارے کھول کے اتارے گا، لیکن اس نے کھولے نہیں، کانوں سے کھینچ لیے. کانوں سے جیسے خون جاری ہوا نا، اس نے بچی کو چھوڑ دیا. بچی زمین پر گر گئی. سنیے گا آخری جملہ، بچی زمین پر گر گئی. کانوں پہ، منہ پہ تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے. بچی زمین پر گر گئی. جیسے زمین پر گر گئی نا، اس کو یہ ڈر تھا کہ جناب سکینہ اس کے پیچھے نہ آئے، کچھ بدلہ نہ لے. اس نے ہاتھ میں آگ موجود تھی، دامن میں آگ لگا دی جناب سکینہ کے، اور اب چلا گیا گھوڑے پہ بیٹھ کر. حمید کہتا ہے میں قریب گیا، جناب سکینہ کو ہوش آیا آگ کی وجہ سے. آگ کی وجہ سے جیسے ہی ہوش آیا نا، میں نے جناب سکینہ سے کہا جناب سکینہ کہیے تو میں آپ کے دامن کی آگ بجھا دوں. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا نہیں حمید، مجھے اتنا بتا نجف کا پتہ کس طرف ہے. کہا نجف کا پتہ جان کے کیا کریں گی؟ کہا نجف کا پتہ جان کے میں یہ کروں گی، میرا دادا مشکل کشا ہے، اس کو پکار کے کروں گی اے مشکل کشا سب کی مشکل حل کرتے ہو، اپنی پوتی کی مشکل حل کر دو. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون. صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي ابن